میری شادی کی پہلی رات تھی جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ ایک دم پیچھے ہو گئے اور زور سے چیخ کر بولے، تم؟ میں حیران تھی کیونکہ میری تو ارینج میرج تھی اور میں ان سے پہلی بار مل رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کیسے جانتے تھے؟ وہ کانپتے ہوئے بولے کہ تمہاری بیہودہ تصویریں تو میں نے اپنے دوست کے پاس، جب میں تعلیم سے فارغ ہوئی تو ماں باپ کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ یوں وہ میرے رشتے دیکھنے لگے۔ رشتے تو بہت آتے مگر ان کو کوئی موضوع نہ لگتا کیونکہ میں بھی خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی اور وہ میرے معیار کا رشتہ ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ یوں ایک روز ہمارے گھر کی کچھ عورتیں آئی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ ابرش، تم جا کر اپنا حلیہ درست کر لو، یہ عورتیں تم کو دیکھنے آئی ہیں۔ ان عورتوں نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا۔ امی ابو بھی دیکھنے گئے۔ لڑکا بہت خوبرو، سلجھا ہوا اور اچھی پوسٹ پر تھا۔ یوں میرے والدین کو یہ رشتہ بہت اچھا لگا۔ لڑکے نے مجھے دیکھا اور نہ میں نے اسے۔ پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی تاریخ رکھ دی گئی۔ جب تیمور نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ چونک پڑے اور فوراً سے ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئے جیسے انہیں کرنٹ لگ گیا ہو، اور پھر کہنے لگے کہ تمہاری تصویریں تو میں نے پہلے بھی دیکھی ہیں، تم تو ہو بہو وہی ہو۔ اچھا، وہ ابرش تم ہو؟ اس کا جسم جیسے کانپ رہا تھا۔ ان کی حالت اور باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ جیسے کچھ سنبھل کر بولے، دیکھو ابرش، آج ہماری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ نئی زندگی کی عمارت سچائی کی بنیاد پر رکھنی چاہیے تاکہ یہ عمارت پائیدار ہو۔ دیکھو، غلطی کس سے نہیں ہوتی، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ مجھے آج تک کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن مجھے اپنی ہونے والی بیوی یعنی تم سے بن دیکھے ہی محبت ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تم کون ہوگی، مگر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تم وہ ہو جسے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ میں نے اپنی امی اور بہن کے کہنے پر تم سے شادی کی تھی۔ کاش اس رشتے کے طے ہونے سے پہلے میں تمہاری کوئی تصویر ہی دیکھ لیتا۔ میں نے کچھ ہمت اکٹھی کر کے کہا کہ کہیں آپ کو کوئی دھوکہ تو نہیں ہوا، کیونکہ میں تو آپ کو بالکل نہیں جانتی اور آج پہلی بار ہی آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ بولے، ہرگز نہیں، میں ایک بار نہیں کئی بار تمہاری وہ بیہودہ تصویریں دیکھ چکا ہوں۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری بیوی بنو گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تم ارسلان کو جانتی ہو؟ یہ سنتے ہی میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میں کوئی جواب نہ دے پائی تو میری خاموشی سے وہ میرا جمال سمجھ چکے تھے۔ پھر وہ گویا ہوئے کہ ارسلان میرا دوست ہے اور اس کے پاس میں نے تمہاری تصویریں دیکھی ہیں۔ میں نے کہا، وہ تو سب میرے دوستوں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ ان کی آواز جیسے لرز رہی تھی۔ وہ ہر دوست کو تمہاری تصویریں دکھاتا اور تمہارے اور اپنی محبت کے قصے سناتا۔ یہ سب سن کر میں جیسے پتھر کی مورتی بن گئی تھی، جیسے کسی نے میرے پیروں سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ارسلان اتنا نیچ ہے اور وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اور تیمور ارسلان کے دوست نکلیں گے۔ میں نے تو ارسلان سے بے پناہ محبت کی تھی، اور ارسلان، ان دنوں میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی۔ علم نہیں تھا کہ ارسلان مجھے پسند کرتا ہے۔ ایک دن اس کی بہن لبنہ ہمارے گھر آئی اور ایک کاغذ مجھے دیا۔ بولی کہ ابرش، کئی روز سے ارسلان میری خوشامد کر رہا تھا کہ میں یہ تم کو دے دوں، اور میں انکار کر رہی تھی کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ اس وجہ سے تمہارا نمبر بھی میں نے اسے نہیں دیا کیونکہ وہ تمہارے گھر کا نمبر ہے، اور یہ کہ پہلے تمہاری اجازت مل جائے۔ لیکن آج جب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو میں اس کا کہا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اب تمہاری مرضی کہ تم اس کو پڑھ لو یا بغیر پڑھے ہی پھاڑ دو۔ یہ کہہ کر اس نے کاغذ میرے رجسٹر میں رکھ دیا اور چلی گئی۔ رجسٹر کھولتے وقت میرے ہاتھ زور زور سے کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کیا اور کاغذ کی تحریر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہی باتیں جو اظہار محبت کے طور پر لڑکے لڑکیوں کو لکھتے ہیں۔ اس وقت میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے میرے ہاتھ میں اس کا خط نہیں، ایٹم بم ہو جو تھوڑی دیر میں پھٹ جائے گا۔ اے کاش میں سمجھتی کہ یہ خطا واقعی ایٹم بم ہی ثابت ہوگا اور بعد میں میری زندگی کے حسین مرغزاروں کی قبریں بنا ڈالے گا، تو میں اس کو کبھی کھول کر نہ پڑتی۔ خدا کا شکر کہ اس تحریر کا جواب لکھ کر
اپنی سہیلی کے حوالے نہ کیا۔ البتہ میری خاموشی سے ارسلان کو ہمت ملی اور چند دنوں کے بعد اس نے اس تحریر کے جواب کے لیے مجھے فون کر دیا۔ کیسی ہو؟ یہ پہلے الفاظ تھے جو 18 برس کی عمر میں میرے کانوں نے کسی نوجوان کے منہ سے سنے تھے۔ سوچا کہ اس بات کو مذاق جان کر بھلا دوں گی، مگر جس بات کو مذاق سمجھ رہی تھی وہ ایک حقیقت تھی۔ بہرحال تو ارسلان بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ ہر حال اپنی بات کا جواب چاہتا تھا۔ میں نے سمجھانا چاہا کہ ارسلان تم میری سہیلی کے بھائی ہو اور پڑوسی بھی ہو۔ میں تم کو سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتی، لیکن میں تم سے اس معاشرے کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ میری یہ بات تم اچھے سے ذہن نشی کر لو۔ کہنے لگا نہیں پلیز، تم فون پر مجھے بتا دو کہ اگر کل کو میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں تو تم انکار تو نہ کرو گی۔ غرض کہ وہ میرے اتنا پیچھے پڑ گیا کہ میں اس کا فون اٹھائے بغیر نہ بنی، ورنہ گھنٹیاں بڑھتی ہی رہتی۔ میرا دل بھی پتھر سے تراشا ہوا نہیں تھا، آخر میں بھی انسان تھی، پھر عمر کے اس دور میں تھی جب لڑکیاں ان باتوں میں اکثر آ جاتی ہیں اور کسی کی توجہ حاصل کرنا فطری بات ہوتی ہے۔ فون پر بات کرتے کرتے یہ سلسلہ رفتہ رفتہ محبت کے رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ ہم روزانہ بات کرتے اور سردیوں کی لمبی راتوں میں ہم گھنٹوں فون پر محو گفتگو رہتے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن اس نے مجھے کہا کہ ابرش میں کچھ عرصے کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، تم سے میری بات نہ ہو سکے گی کیونکہ جہاں میری پوسٹنگ ہوئی ہے وہاں پر سگنل کا مسئلہ رہتا ہے، کیا ہم کہیں باہر مل سکتے ہیں؟ میں نے انکار کر دیا کہ اب میں یونیورسٹی جاتی تھی۔ اس نے اتنا اصرار کیا کہ میں اتنے لمبے عرصے کے لیے جا رہا ہوں، تم سے دور جا رہا ہوں، پلیز ایک بار میں تم سے کہیں ملنا چاہتا ہوں۔ تمہاری یونیورسٹی سے واپسی پر ہم کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں گے اور پھر تم گھر آ جانا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر میں اس سے ملنے گئی، ہم نے کھانا کھایا اور اس نے میرے ساتھ کچھ تصویریں لی تاکہ وہاں جب تمہاری یاد آئے گی تو میں ان تصویروں کو دیکھ لیا کروں گا۔ اس کے بعد فون پر اس نے شکریہ ادا کیا اور ٹریننگ کے سلسلے میں چلا گیا۔ ارسلان کے جانے کے چند دن بعد ابو اور ارسلان کے ابو کی لڑائی ہو گئی۔ دونوں کا پیسوں کا لین دین کا معاملہ تھا۔ بات ہاتھا پائی اور پھر تانے تک پہنچ گئی۔ ارسلان کے ابو جیل چلے گئے اور ہمارے ان کے گھر والوں سے بول چال بند، یوں ہو گیا جیسے ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اس معاملے سے سب سے زیادہ پریشان میں تھی اور ارسلان سے بھی رابطہ نہ ہو پایا تھا اور میں بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ 7 ماہ بعد ارسلان گھر آیا، لیکن اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا اور نہ ہی کال۔ ادھر امی ابو میری شادی کے لیے فکر مند تھے۔ میں ارسلان کو فون کرتی تو وہ نہ اٹھاتا۔ بعد آخر جب آئے روز رشتے والے مجھے دیکھنے آتے تو میں نے اپنی دوست کے نمبر سے ارسلان کو کال کی اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ ذرا بھی افسردہ نہ ہوا، بلکہ کہنے لگا کہ تم ہاں کر دو، جو بھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اب تم کچھ کرو۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس کا لہجہ ایسے اجنبیوں کا سا تھا کہ مجھے اس سے شدید بے عزتی محسوس ہوئی اور میں نے یہی سمجھا کہ وہ گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہے۔ اس کے بعد ارسلان واپس نہ لوٹا، بلکہ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد اس کی نوکری فیصلہ آباد میں ہو گئی۔ البتہ اس دوران وہ کئی بار آیا لیکن مجھ سے رابطہ نہ کیا، اور پھر میں نے بھی والدین کی فکر کو دیکھتے ہوئے ارسلان کو مجبور سمجھ کر والدین کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا اور آج میں بے جان وجود کے ساتھ تیمور کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی اپنی حالت قابل رحم تھی کیونکہ ارسلان نے میرے بارے میں بہت غلط باتیں بتا رکھی تھی جو کوئی بھی مرد اپنی بیوی میں ہونے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اس وقت دکھ کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھ پر یقین کریں، جس دن آپ کی والدہ اور بہن مجھے دیکھنے آئی تھی اور میری والدہ کا عندیہ پوچھا تھا تب میں نے ارسلان کو فون کیا تھا، مگر اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور فون بند کر دیا تھا۔ بس اس دن سے مجھے ارسلان سے نفرت ہو گئی تھی اور میں نے عہد کر لیا کہ اب میں اس سے شادی کی آرزو نہ کروں گی۔ جس سے بھی میری شادی ہوگی اس کا گھر ہی اور وہی میرے لیے سب کچھ ہوگا، میں اسی کی ہی وفادار رہوں گی، اس لیے آپ مجھے آزاد نہ کریں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی، میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ میں تیمور کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیجئے۔
میں سب کچھ بھول جاؤں گی اور صدق کے دل سے آپ کی خدمت کروں گی۔ میری التجا نے اس وقت تو تیمور کا دل موم کر دیا، لیکن ان کے دل سے وہ باتیں جاتی ہی نہ تھی۔ کبھی کبھی تو وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھنے کی کوشش کرتے، مگر جیسے یہ سب ان کے بس میں نہ تھا، اور بالآخر میں شادی کے 10 دن بعد ہی طلاق کے ساتھ والدین کی دہلیز پر واپس آ گئی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ ارسلان نے کیسے میری زندگی تباہ کر دی۔ پہلے تو اس نے مجھ سے محبت کا ڈھونگ رچایا اور پھر میرے والدین کا بدلہ مجھ سے لیا۔ کیا محبت کرنے والے ایسا کرتے ہیں جیسا اس نے کیا؟ اس نے مجھ کو خود اس راہ پر چلنا سکھایا اور پھر خود رسوا بھی کیا۔ خدا ایسے مردوں کو عقل دے جو خود اپنی خود نمائی کی تسکین کی خاطر کسی کی زندگی پر بات کر ڈالتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے سامعین کو آج کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔